السلام علیکم۔ اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک ہم لفظ با لفظ اسی ویڈیو کی طرح سکھا دیں گے، آپ کو کسی آن لائن قرآن اکیڈمی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سورہ ضحیٰ کی تلاوت کریں گے۔ اس سورت میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج کے سبق میں ہم بالخصوص پر حروف جو ہیں ان کی پریکٹس کریں گے کہ انہیں کس طرح پڑھنا چاہیے، اور غنہ آنی اور مد متصل کی پریکٹس کریں گے کہ مد متصل کیا ہوتی ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والضحى، یہاں پر توجہ کیجئے گا، ضاد کو ہم نے پر کرنا ہے، والضحى نہیں پڑھیں گے، والضحى دال کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے، نہ ضاد پڑھنا ہے نہ دال پڑھنا ہے، بلکہ ان کی درمیانی آواز جو ہوتی ہے ضاد کی یہ آواز دیں گے۔ والضحى واللیل اذا سجى، ہم ہر آیت کو 3 بار پڑھیں گے تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں آپ لوگوں کو مزید آسانی ہو۔ واللیل اذا سجى واللیل اذا سجى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى۔ یہ کھڑی زبر جو ہے یہ یا پر نہیں ہے بلکہ لام پر ہے۔ لام کھڑی زبر لا کی آواز آئے گی۔ اسی طرح پیچھے بھی جتنی ہم نے حرکات پڑھی ہیں کھڑی زبر والی وہ یا پر نہیں ہے بلکہ اس سے پچھلا حرف جو بھی ہوگا لام ہوگا، ضاد ہے، یہاں پر بھی لام ہے، تو ان پر یہ کھڑی زبر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، خا حروف مستعلیہ سے ہے اس لیے اسے ہم پر کر کے پڑھتے ہیں۔ را حروف مستعلیہ سے تو نہیں ہے، لیکن را پر زبر ہو یا را پر 2 پیش ہوں تو را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ آئیے مزید آگے تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے۔ آئیے 3 بار اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا تو ہم یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیتے ہیں۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
ووجدك ضالا فہدی. یہاں پر یاد رہے الف مدہ کے بعد تشدید والا حرف آ گیا تو ہم نے یہاں پر مد لازم کرتے ہوئے اسے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. عام طور پر مد لازم اور مد متصل دونوں کی ایک ہی شکل ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یہ مد متصل ہے اور یہ مد لازم ہے. مد لازم کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ یا کڑی حرکات کے بعد جب بھی جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ مد لازم کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے کم از کم 3 الف کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 4-5 الف تک اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. آئیے مکمل آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، سائلہ لفظ ایک ہی ہے، اس لیے ہم یہاں پر مد متصل اسے کہتے ہیں، اور اس کو بھی ہم نے کم از کم 2 الف کھینچ کر پڑھنا ہے. آئیے 3 بار اس کی مزید مشق کرتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى. یہاں پر توجہ کیجئے گا، ضاد کو ہم نے پر کرنا ہے، والضحى نہیں پڑھیں گے، والضحى دال کے ساتھ بھی نہیں پڑھیں گے، نہ ضاد پڑھنا ہے نہ دال پڑھنا ہے، بلکہ ان کی درمیانی آواز جو ہوتی ہے ضاد کی یہ آواز دیں گے. والضحى واللیل اذا سجى. ہم ہر آیت کو 3 بار پڑھیں گے تاکہ قرآن پاک پڑھنے میں آپ لوگوں کو مزید آسانی ہو. واللیل اذا سجى. واللیل اذا سجى. واللیل اذا سجى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى.
یہ کھڑی زبر جو ہے یہ یا پر نہیں ہے بلکہ لام پر ہے. لام کھڑی زبر لا کی آواز آئے گی. اسی طرح پیچھے بھی جتنی ہم نے حرکات پڑھی ہیں کھڑی زبر والی وہ یا پر نہیں ہے بلکہ اس سے پچھلا حرف جو بھی ہوگا لام ہوگا. ضاد ہے, یہاں پر بھی لام ہے, تو ان پر یہ کھڑی زبر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. خا حروف مستعلیہ سے ہے اس لیے اسے ہم پر کر کے پڑھتے ہیں. را حروف مستعلیہ سے تو نہیں ہے لیکن را پر زبر ہو یا را پر دو پیش ہوں تو را کو پر پڑھا جاتا ہے. آئیے مزید آگے تلاوت کرتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تب بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے. آئیے 3 بار اس کی بھی تلاوت کرتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا تو ہم یہاں پر اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیتے ہیں. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہاں پر یاد رہے الف مدہ کے بعد تشدید والا حرف آ گیا تو ہم نے یہاں پر مد لازم کرتے ہوئے اسے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے. عام طور پر مد لازم اور مد متصل دونوں کی ایک ہی شکل ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ مد متصل ہے اور یہ مد لازم ہے. مد لازم کا قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ یا کڑی حرکات کے بعد جب بھی جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں مد لازم کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے کم از کم 3 الف کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ 4-5 الف تک اسے کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. آئیے مکمل آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. سائلہ لفظ ایک ہی ہے اس لیے ہم یہاں پر مد متصل اسے کہتے ہیں اور اس کو بھی ہم نے کم از کم 2 الف کھینچ کر پڑھنا ہے. آئیے 3 بار اس کی مزید مشق کرتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا
بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.